لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين عبد القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال معصوم عليه السلام: من مات على حب آل محمد مات شہیدا. صلوات عزیزان گرامی، قبل سے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جعفر رضا ابن امجد حسین صاحب کی روح کے ساتھ صلوات پر محمد والے عزیزان گرامی، ارشاد ہو رہا ہے: من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. وہ شخص کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں مرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے. یقیناً جس کے سال ثواب کی مجلس ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے. وہ شخص ایسا تھا کہ زندہ رہتا تھا تو اہل بیت علیہ السلام سے ہمیشہ کوشش رہتی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور میں نے تو ان کے جذبات کو اس حد تک دیکھا ہے. ایک سال جب اشرا پڑھنے کے لیے آیا تھا کہ فقط مجلس ہی برگزار نہیں کرنا بلکہ عزاداروں کی بھی خدمت کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور ان کے اندر یہ چیز تھی کہ امام کے عزادار آئیں تو کس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کریں یا کون سی چیز ان کو پیش کریں کہ جس سے وہ راضی ہو جائیں. عزیزان گرامی، یہ سیرت یا یہ کردار یا یہ آپ کا اخلاق یا یہ آپ کی کوشش ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہے. یا تو یہ ہے کہ مرحوم کو عزاداروں کی بھی معرفت تھی کہ جہاں امام کی معرفت تھی وہاں ان کے چاہنے والوں کی بھی معرفت تھی. آپ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ مجلس میں آنے والا مہمان، مجلس میں آنے والا شخص کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ یہ امام حسین علیہ السلام کا مہمان ہے، شہزادی کا مہمان ہے. لہذا شہزادی کا نوکر بن کے ان عزاداروں کی خدمت کر لوں تاکہ میری شہزادی مجھ سے راضی ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہمیشہ یہی کوشش رہتی تھی. گفتگو میں کہتے تھے کہ مولانا میں کیا کروں، یعنی کوشش یہ کہ عزادار راضی ہو جائیں.
مہمان راضی ہوگا میزبان سے. میزبان جناب زہرا ہیں, رسول اللہ میزبان کہ میزبان سے یعنی کہ جس کے یہاں آئے ہیں اس سے میزبان راضی ہو جاتا ہے تو میری خدمت قبول ہو جائے گی. تو عزیزان گرامی, جانے والا کہ جس کے چہل ان کی مجلس ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے, یا ہمارے یہاں کہ جب دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے اس کے 10ویں کی مجلس, 20ویں کی مجلس, 7ویں پنجم کی مجلس یا 40ویں کی مجلس جو رکھتے ہیں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے. اس میں تذکرہ آئمہ کا ہوتا ہے, تذکرہ رسول اللہ کا ہوتا ہے, تذکرہ انبیاء کا ہوتا ہے, تذکرہ اللہ کا ہوتا ہے, تذکرہ امام حسین کا ہوتا ہے, تذکرہ شہدائے کربلا کا ہوتا ہے. یعنی یاد میں اس کی مجلس ہے, تذکرہ اہل بیت کا ہے. خود مرنے والے کا کتنے درصد تذکرہ ہوتا ہے, 2-4 باتیں اس کے متعلق ہوتی ہیں اور باقی باتیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہوتی ہیں. عزیزان گرامی, کیوں کیا جاتا ہے یہ اہتمام کہ 2-4 باتیں خود مرحوم کے متعلق اور باقی باتیں بزرگ ہستیوں کے متعلق, ان ہستیوں کے بارے میں ہوتی ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک محبوب ترین ہیں, جو اللہ کے یہاں جن کی عزت ہے, اللہ کے یہاں جن کا مرتبہ ہے, اللہ نے جن کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا ہے, ان کا تذکرہ ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی, اس کی حکمت یہ ہے, اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جو دنیا سے گیا ہے یہ ایک عام انسان ہے. اگر اس کے تذکرے کو کیا جائے, خالص تذکرہ کیا جائے, اس کا خالص ذکر کیا جائے, اگر خالص باتوں کو کیا جائے تو اس طرح سے ہے کہ جیسے ہم نے اس انسان کو فنا کر دیا. توجہ کیجیے گا, ایک حساس موڑ سے آپ کو لے کر کے جا رہا ہوں کہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ہم نے اس کو فنا کر دیا, ختم کر دیا. اب یہاں مثال سے عرض کروں, ایک جگہ ایک گلاس میں پانی ہے اور ایک طرف سمندر ہے. گلاس کے پانی کو اگر ریت میں ڈال دیا جائے تو وہ پانی فنا ہو جاتا ہے, اس کی حیات نہیں رہتی, اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. ریت اس کو نگل لیتا ہے, ریت اس کو فنا کر دیتا ہے. اور اگر اسی قطرے کو, اسی گلاس پانی کو آپ اٹھائیں اور ریت میں نہ ڈالیں بلکہ سمندر کے حوالے کرائیے, سمندر کے حوالے آپ اس پانی کو کر دیجئے, سمندر میں اس گلاس میں جو پانی ہے اس کو سمندر میں ڈال دیجئے. اب دونوں کا فرق بتائیے آپ, ایک وہ گلاس کہ جس کو ریت کے حوالے کیا تھا, ایک وہ گلاس کا پانی جس کو سمندر کے حوالے کیا. دونوں کا فرق کیا ہے؟ دونوں کا فرق یہ ہے کہ جس گلاس کے پانی کو ریت اور زمین کے حوالے کیا تھا وہ فنا ہو گیا اور اس کی زندگی وہیں پہ ٹھہر گئی, اور جس پانی کو سمندر کے حوالے کیا تھا وہ اپنے سے زیادہ کے ساتھ مل کے حیات پا گیا, اس کی زندگی بڑھ گئی. اب ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ اگر کسی کا خالص تذکرہ کرے تو اسی طرح سے ہے کہ جیسے ریت کا حوالے کر دیا, ریت کے حوالے کر دیا. اور اگر اس کے تذکرے کو, مختصر سی زندگی کو اہل بیت کے تذکرے سے جوڑ دے, اس تذکرے سے جوڑ دیں تو یہ یاد رکھیے کہ اس مرنے والے کو ہم نے سمندر سے ملا دیا کہ اب اس کا تذکرہ قیامت تک ہوتا رہے گا. سلمان پر کی عظمت والے محمد تذکرہ اس لیے ہے, مجلس اس لیے ہے کہ بزرگ ہستیوں سے جوڑنا ہے, اور جب بزرگ ہستیوں سے جوڑ دیا تو وہ باقی رہے گا, فنا نہیں ہوگا. کیوں؟ ان ہستیوں سے جوڑا ہے, اس کے تذکرے کو ان ہستیوں کے تذکرے سے جوڑا ہے کہ جن کا تذکرہ خود خدا کرتا ہے, اس تذکرے سے ملا دیا.
اور اس تذکرے کو اس تذکرے سے ملایا ہے کہ جس کے تذکرے کو خدا باقی رکھتا ہے، اس کے تذکرے سے، ان ہستیوں کے تذکرے سے جوڑ دیا کہ جن کا تذکرہ کرنے والا خود خدا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے ہم مجلس کرتے ہیں، اور یہ مجلس ہے کیا؟ مجلس ایک محبت کی علامت، عشق کی علامت، پیار کی علامت، جانے والے کر رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام۔ اب تذکرہ کر رہے ہیں محبت کا ثبوت ہے، معصوم فرماتے کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو کوئی محبت ہے اہل بیت علیہ السلام پہ مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ اب لفظ شہید پہ جملہ اور اپنی گفتگو آگے بڑھا۔ شہید کہتے کس کو ہیں؟ شہید کس مادے سے ہے؟ شہید، شاہد، مشہور، گواہ، یہ شہید کہتے ہیں۔ شاہد یعنی دیکھنے والا، شاہد دیکھنے والا، اور اسی کو کہتے ہیں اردو میں گواہ۔ اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں، یا کسی بات کی گواہی یا ثابت کرنا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ گواہ لائے، گواہ موجود ہے۔ گواہ یعنی کیا؟ یعنی کہ جو موقع پہ دیکھ رہا تھا، ایسے افراد کو لائیے کہ جو گواہی دے سکیں۔ اب یہاں بات ہے گواہی کی یا شہادت کی، کہ شہادت دینے والوں کو لائیے آپ، کہ جو شاہد ہوں، جو شہادت دیں، یعنی گواہی کے دیں۔ مرنے والا شہید ہے، یہ شہید اور شہادت اور ہے کیسے بھی؟ عزیزان گرامی، شاہد یا مشاہدہ کرنے والا، تو اس کے سامنے کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے۔ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یعنی اس کے سامنے پردے نہیں ہوتے۔ اور جو گواہی مانگتا ہے، شہادت مانگتا ہے، اس کے سامنے پردے ہوتے ہیں، وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو اس نے نہیں دیکھا ہوتا ہے۔ جب نہیں دیکھا ہوتا ہے تو وہ بلاتا ہے کہ ایسے افراد کو بلائیے کہ جو شاہد ہوں، گواہ ہوں، کہ جو موقع پہ دیکھ رہے ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اب عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو شہید ہے یہ کون سی گواہی دے رہا ہے، یا کون سے واقعے کو دیکھ رہا ہے، یا کون سے منظر کو دیکھ رہا ہے، یا اس کے سامنے سے کون سے پردوں کو ہٹا لیا جاتا ہے؟ یعنی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جب تک یہ دنیا میں تھا تو اس کے سامنے پردے پڑے ہوئے تھے، اور جب یہ دنیا سے جا رہا ہے کسی کی محبت میں تو اب اس کے سامنے سے پردوں کو ہٹا لیا گیا ہے۔ کہ پردے کون سے ہٹے ہیں، کس چیز کا مشاہدہ کر رہا ہے، یہ کون سا شہید ہے، کون سی شہادت دے گا، کون سی گواہی دے گا، اس کے سامنے سے کون سے پردوں کو ہٹا لیا گیا ہے، اور کون سی چیز کو یہ دیکھ رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ابھی تک جو یہ دنیا میں تھا اس نے مجلسوں میں شرکت کر کے محبت کی گواہی دی، عمل سے گواہی دی کہ محبت کی، کہ میں محبت کرنے والا ہوں۔ جہاں بھی ذکر ہوا اپنے قیمتی وقت کو چھوڑا اور اپنے عاشق کے تذکرے میں جا کر کے شامل ہو گیا۔ جہاں بھی ذکر ہوا اس نے گرم بستر کو چھوڑا اور اپنے معشوق کی گفتگو میں جا کر کے بیٹھ گیا۔ جہاں بھی ذکر ہوا گرمی ہے تو نہ گرمی کا احساس کیا، نہ سردی کی ٹھنڈک کو محسوس کیا، نہ وقت دیکھا، نہ ٹائم دیکھا، نہ اپنے قیمتی کام کو دیکھا، بلکہ اس نے سب کچھ چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد ان افراد کے تذکرے میں جا کر کے شامل ہو گیا کہ جن سے محبت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کا مجلس میں حاضر ہونا یہ محبت کی دلیل ہے۔ ویسے نہ جانے کتنے لوگ بلاتے ہیں، پیسے والے کتنے دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیے، آپ ہمارے قلعے پہ آ جائیے، آپ ہمارے
زر دولت کدے پہ آ جائیے، ہم آپ کے لیے کار بھیج دیتے ہیں، آپ کا ہوائی جہاز کا ٹکٹ کرا دیتے ہیں، آپ کے لیے سواری بھیج دیتے ہیں، آپ کے لیے اچھے انتظامات کر دیتے ہیں، مگر آپ کبھی راضی نہیں ہوتے۔ جواب یہی دے گا وقت ملے گا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جائیں گے۔ توجہ کیجیے گا، وقت ملے گا تو آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے، انشاءاللہ ایک دن آئیں گے۔ مگر جب آپ سے مجلس کے لیے کہا جاتا ہے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ وقت ملے گا تو آئیں گے، وقت ملے گا تو آئیں گے، آپ یہی کہتے ہیں کہ فقط ہمیں اطلاع ہو جائے، جہاں بھی ہمارے معشوقوں کا تذکرہ ہوگا عاشق حاضر ہو جائے گا۔ سلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد پر۔ گزارش سے تھوڑا تھوڑا آگے پیچھے جائیے تاکہ بعد میں آنے والے مشکل ہوں، سب بات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں تو عزیزان گرامی، محبت اہل بیت علیہ السلام کھینچ کے لاتی ہے۔ انسان بھی دل کھینچتا ہے، اس کا دل اس سے پہلے کھینچتا ہے۔ انسان کے جسم کے حاضر ہونے سے پہلے دل حاضر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہم پہنچا دیں، ہم اپنے آپ کو ملا دیں ان بزرگ ہستیوں کے تذکرے سے اور ان کے انوار کے ذکر سے۔ تو عزیزان گرامی، یہ چاہنے والا، یہ عاشق، یہ محبت کرنے والا کہ جب دنیا سے جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ شہید ہوتا ہے۔ من ماتا علی حب آل محمد، آل محمد کی محبت میں جو انسان دنیا سے جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ شہید کے معنی کی گواہ کے، شاہد کے، دیکھنے والے کے، یعنی اس کے سامنے سے پردے ہٹا لیے جاتے ہیں، یعنی عین موقع سے دیکھتے ہیں۔ ابھی تک جو یہ انسان اپنے عمل سے محبت کی گواہی دے رہا تھا یا اپنے عمل سے بتا رہا تھا کہ میں فلاں کا چاہنے والا ہوں، اور اللہ نے اس چاہنے والے کے درمیان میں اور اس کے محبوب کے درمیان میں جو پردے حائل کر رکھے ہیں، ان پردوں کو خداوند عالم ہٹا لیتا ہے، بیچ سے ہٹا لیتا ہے۔ اب اس منزل میں پہنچ جاتا ہے کہ جب عاشق اپنے معشوق کو دیکھ پاتا ہے، پردے ہٹ گئے، اب اس مشاہدہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، شاہد ہے۔ شاہد کس بات کا ہے؟ اب اگر اس مرنے والے سے آپ پوچھیں گے کہ بھائی کس بات کے گواہ ہو، کس چیز کو دیکھا ہے، تو یہ جواب دے گا۔ آئیے ایک روایت کے ذریعے سے ہم اس کے جواب کو حل کرتے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب مرنے والے کو قبر کی تنہائی میں، قبر کے تاریک گھر میں چاہنے والے چھوڑ کے چلے آتے ہیں تو یہ انسان ڈرا ڈرا، سہما سہما، اکیلا اس اندھیرے گھر میں لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں یہ تنہائی نہ دیکھی ہو، دنیا میں آتے ہی والدین کو اور گھر والوں کو دیکھا ہو، مرنے کے بعد اب وہ سب جدا ہو جاتے ہیں۔ تاریکی، اندھیرا گھر کہ جہاں ایک ذرہ برابر بھی روشنی نہیں دکھائی دے رہی، قبر بند ہو گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسے ہلکی سی امید دکھائی دے گی۔ عربی نہیں پڑھ رہا اس لیے کہ بہت کم وقت میں اپنی گفتگو کو تمام کروں گا، چند احادیث کی تلاوت کروں گا کہ جو اس محبوب کے بارے میں، چاہنے والے کے بارے میں کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، اسی مفہوم کی 4-5 حدیث پڑھوں گا اور اپنی گفتگو ختم کر دوں گا کہ جب قبر کی تنہائی میں یہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، اسے کچھ نور کی ہلکی سی کرن دکھائی دے گی تو یہ سوال کرتا ہے کہ کون ہے تو، کہ جس عالم میں میرے گھر والوں نے مجھے چھوڑ دیا، میرے محلے والوں نے چھوڑ دیا، میری برادری والوں نے چھوڑ دیا، میری ملت والوں نے چھوڑ دیا، میرے شہر والوں نے چھوڑ دیا، اور سب نے مل کر کے مجھے قبر کے اس اندھیرے گھر میں چھوڑ دیا،
جہاں سب نے چھوڑ دیا وہاں کون ہے میرا اس تنہائی میں مونس؟ تو جواب یہی ملے گا کہ میں تیری نماز اور روزہ اور حج و زکات، مگر وہ نور اتنا مدھم ہوگا، کیونکہ جس طرح سے اب یاد رکھیے گا کہ زندگی میں جتنے خلوص کے ساتھ اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، جتنے خلوص کے ساتھ روزے رکھے ہوں گے، جتنے خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے اس نے اللہ کی عبادت کی ہوگی، جتنا خلوص ہوگا اتنی اس کی عبادت میں روشنی ہوگی، اور اگر عبادت میں خلوص کم ہے تو نور بھی کم ہوگا اس عبادت کا۔ تو جواب ملے گا میں تیری عبادت ہوں، پھر بھی یہ سکون سے نہیں ہوگا کہ ابھی میری مشکل آسان نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر نور کہا کہ یہ تمہارے عقائد ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے سرہانے سے میں اپنی پوری روایت کو چھوڑتے ہوئے آخری بات اور گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جب ان تمام حالات کے بعد سرہانے سے ایک نور آئے گا کہ جس نور کے بعد اس کی پوری قبر منور ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی، کہ اب اس کی اداسی ختم ہو جائے گی، چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی، کہ جب چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی دل کو سکون ملے گا کہ جس عالم میں سب نے چھوڑ دیا تھا اس عالم میں میرا مونس کون ہے، میرا چاہنے والا کون ہے، مجھ سے محبت کرنے والا کون ہے، میرا عاشق کون ہے، کہ میری تنہائی کو دور کرنے والا کون ہے۔ تو یہ باساختہ کہے گا کہ جب گھر والوں نے چھوڑ دیا، محلے والوں نے چھوڑ دیا، اس عالم غربت میں تو کون ہے کہ جو میرے سرہانے سے نمودار ہوا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ جس کی مجلس میں تو جاتا تھا، جس سے تو محبت کرتا تھا، آج ہم تیری زیارت کے لیے آ گئے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد پر۔ آج علی تیری زیارت کے لیے آ گئے ہیں۔ تو یہ ہے وہ پردے کہ جو پردہ چاہنے والے کے درمیان میں علی و اولاد علی کے درمیان میں پڑا ہوا تھا۔ محبت کرتے ہیں علی سے مگر دیکھ نہیں رہے ہیں، محبت کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام سے دیکھ نہیں پا رہے، محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں، محبت کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے شہدائے کربلا سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں، مگر اب اللہ نے کہا کہ تو دنیا سے جو گیا ہے وہ انہی کی محبت میں گیا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شریفہ، کہ جو انسان دنیا سے اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، اور جو ان کی محبت میں نہیں جاتا ہے وہ شہید نہیں ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوئی پردہ نہ یہاں اٹھتا ہے نہ وہاں اٹھتا ہے، توجہ کیجیے گا، نہ یہاں اٹھتا ہے نہ وہاں اٹھتا ہے۔ اب جب قبر میں مولا کائنات انوار اہل بیت علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں تو اب اس کے سامنے سے پردے اٹھ گئے۔ اب یہ ہے شہید، یہ ہے شہید دیکھنے والا کہ جو ابھی تک دنیا میں اپنے چاہنے والوں کو اور جن سے عشق کرتا تھا ان کو نہیں دیکھ پا رہا ہے، قبر کی منزل میں انہیں دیکھ پا رہا۔ صلوات پڑھ جی محمد وآل محمد۔ یہی نہیں کہ جو دنیا سے جا رہا ہے اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں شہید ہوتا ہے۔ اگلی روایت، من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا لہ، کہ جو بھی اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے وہ گناہگار نہیں جاتا ہے، مغفورا لہ، بخشا ہوا دنیا سے جاتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ روایت کی جملے ہیں، میری لفظ نہیں ہے، یہ چند روایتیں پڑھوں گا اور اپنی گفتگو کروں گا۔ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا، من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا، تو وہ بخشا ہوا دنیا سے جاتا ہے۔ ایک اور روایت، ایک ہوتی ہے توفیق، اور ایک مرتبہ توفیق سلب کر لی جاتی ہے، اللہ توفیق دیتا ہے کسی نیک کام کے انجام دینے کی، اور کچھ لوگوں کو توفیق نہیں دیتا ہے نیک کام کے انجام دینے کی۔ تو عزیزان گرامی، روایت کے جملے کہ من ماتا علی حب آل محمد
ماتا تائبن، کہ جو بھی اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. توجہ کیجیے گا، توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. اب یہاں آپ نے سنا ہوگا کہ آپ یزید کو برا نہ کہیے، ہو سکتا ہے اللہ نے اسے معاف کر دیا ہو سکتا ہے اللہ نے اس نے توبہ کر لی ہو. تو عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، یزید جیسے انسان کو اللہ کبھی توبہ کی توفیق نہیں دے سکتا، توبہ کی توفیق نہیں دے سکتا. پھر کن کو توبہ کی توفیق دے گا؟ من مات علی حب آل محمد ماتا تائبن، توبہ کی جو توفیق دے گا وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھنے والوں کو دے گا، دشمنی رکھنے والوں کو نہیں دے گا توبہ کی توفیق. روایت کے جملے کے دنیا سے تائبن بخشا ہوا جس کی توبہ کے لیے، توبہ کی توفیق. ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں کی، کیونکہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہر انسان کی توفیق نہیں دی جاتی. اب ایک فضیلت سناتا ہوں میں آپ کو، روایت کے اگلے جملے کی جس میں فضیلت پائی جاتی ہے چاہنے والے کی. یہ فضائل آپ کے سنا رہا ہوں میں، توجہ کیجیے گا، آپ کے فضائل پڑھ رہا ہوں. اس فضیلت کے ضمن میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے صدقے میں آپ کے فضائل روایات کی زبانی سنا رہا ہوں. یہ محبت ہے کیا؟ یہ محبت وہ ہے کہ جس کا مطالبہ خود خداوند عالم نے قرآن مجید میں کیا کہ جب آخری نبی کو اصحاب رسول اور اہل مکہ نے دیکھا، نبی والوں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے بہت ظلم برداشت کیے ہیں پرچم توحید کو بچانے، ان کو کوڑا ڈالا گیا، ان کو اوجڑیاں ڈالی گئی، مجنو کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، انہیں اذیتیں پہنچائی گئی. اب جو مسلمان تھے، اصحاب تھے، رسول اللہ کی محبت کرنے والے تھے، وہ ایک دن رسول اللہ کی خدمت میں آتے اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ایسا ہے کہ کچھ رقم، کچھ پیسہ ہم لوگ ملا کر کے رسول اللہ کی خدمت میں نذر کرتے ہیں، ان کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے کلمہ توحید ہماری زبان پہ ہے، آپ کی وجہ سے جہنم سے جنت کی رہنمائی آپ کی وجہ سے، اللہ آپ کی وجہ سے ہمارے پاس، نمازیں آپ کی وجہ سے ہیں، روزہ آپ کی وجہ سے، آپ نے ہماری نجات کے لیے اتنی زحمتیں تکلیفیں برداشت کی ہیں. یا رسول اللہ آپ کے یہاں مہمان آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا خرچہ ہے، یا رسول اللہ آپ کے اخراجات ہیں، بہت مہمان آتے ہیں، لہٰذا ہمارا ارادہ یہ ہے. عزیزو جب یہ پلان انہوں نے بنایا اور رسول اللہ کی چچا ابن عباس کے حوالے سے اور اس راستے سے آپ کی خدمت میں پہنچے، تو اب رسول اللہ کے پاس جیسی میسج پہنچتا ہے تو رسول اللہ نے قبول نہیں کیا. توجہ کیجیے گا، قبول نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ رسول اللہ کے بارے میں خود قرآن مجید نے کہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو وحی یوحی، کہ میرا رسول کلام ہی نہیں کرتا، کوئی عمل ہی انجام نہیں دیتا مگر وہ عمل کہ جس کو اللہ کرواتا ہے، مگر وہ بات کہتا ہے کہ جو اللہ کہلواتا ہے، وہ عمل انجام دیتا ہے کہ جو اللہ کراتا ہے. اگر رسول اللہ جناب زہرا کے دروازے پہ جا کر کے سلام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ سلام کہلوا رہا ہے. اگر امام حسن اور حسین علیہ السلام کو اپنے دوش پہ بٹھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سوار کروا رہا ہے اور رسول اللہ ان بچوں کو اپنے کاندھوں پہ سوار کر رہے ہیں. تو آپ کا یہ عمل ہے. اگر رسول اللہ شہزادی کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، شہزادی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، جناب فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی، رسول اللہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں شہزادی کی، اور اللہ رسول اللہ سے تعظیم کرا رہا ہے اور رسول شہزادی کی تعظیم کر رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، رسول اللہ کا عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد. ذہن سے نکل گیا کس
کیا بیان کر رہا تھا کہ جہاں رسول اللہ کی وائل ہاں پیسے لے کر کے آئے. صحیح. آئے آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو پھر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی. جبرائیل نازل ہوئے کہنا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ. بالکل رسول سے کہہ دیجیے کہ ہمیں تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے مال و جوہر کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے خزانے کی ضرورت نہیں ہے, کہ تکلیفیں جو برداشت کی ہیں, یہ زحمتیں جو برداشت کی ہیں, یاد رکھیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ نے زحمتیں برداشت کی تھیں, مشقتیں برداشت کی تھیں, اور جب اجر دینا چاہا, اجرت دینی چاہیے, اس کا بدلہ دینا چاہا, اس کی جزا دینی چاہیے, کچھ خدمت کرنی چاہیے, تو قرآن فوراً نازل ہو گیا, آیت نازل ہوئی, اور جبرائیل نے آ کے کہہ دیا کہ رسول اللہ سے کہہ دیجیے کہ ہم تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو, میرے قرابت داروں سے محبت کرو, ہم تم سے یہی چاہتے ہیں. یعنی اللہ یہی چاہتا ہے کہ دیکھو اگر رسول نے زحمتیں برداشت کی ہیں تو اگر ان زحمتوں کا بدلہ دینا چاہتے ہو, اس کی جزا دینا چاہتے ہو, تو رسول کے اہل بیت سے محبت کرو, کہ رسول کے اہل بیت سے محبت کرو. یہ یاد رکھو کہ یہ مت سمجھ لینا کہ ہم نے جزا ادا کر دی, ہم نے بدلہ ادا کر دیا, کہ نہیں, پھر بھی ہم تمہارے لیے حاضر ہیں کہ اب جب تم رسول کے اہل بیت سے محبت کرو گے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم تمہیں اس کا بدلہ نہیں دیں گے, بلکہ محبت کرو گے تو ہم اس سے زیادہ تمہیں عطا کرو گے, کہ جب دنیا سے جاؤ گے تو ہم تمہارے سامنے سے پردے ہٹا دیں گے اور تم انہیں اہل بیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو گے. یہ فضائل ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرو, کہ جو اس دنیا سے جائے گا اسے توبہ کی توفیق ہوگی, جو اس دنیا سے جائے گا مغفور اللہ جائے گا کہ اس کو بخشا ہوا جائے گا, کہ جو اس دنیا سے جائے گا, اب روایت پڑھ رہا ہوں, من مات علی حب آل محمد یوزف الی الجنہ کما یوزف العروس الی روجہا. یہ آپ کی عزت بیان ہو رہی روایت پہ, آپ کی قدر بیان ہو رہی ہے, فضیلت بیان ہو رہی ہے. آج عزاداروں کی فضیلت اہل بیت کے گھر پہ ہو رہی ہے. توجہ کیجئے گا, اہل بیت کے ذکر میں ارشاد ہوتا ہے. اس لیے ان روایات کا انتخاب کیا کیونکہ جانے والا بھی اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا تھا. اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کرنے میں بہت آگے رہتے تھے, اور خود اہل بیت علیہ السلام کے عزاداروں کی خدمت کرتے تھے. اس لیے ان آیات کے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں آپ کے درمیان. فضیلت آپ کی ہے, اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کی فضیلت بیان کر رہا ہوں کہ من ماتا علی حب آل محمد, جو بھی اس دنیا سے اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے جاتا ہے, یوزفو الی الجنہ, وہ جنت میں لے جایا جائے گا. روایت کے جملے, یعنی آپ جائیں گے نہیں, آپ کی عزت یہ ہے کہ آپ کو لے جایا جائے گا. توجہ کیجیے گا, آپ جائیں گے نہیں, لے جایا جائے گا. عزیزو ہوتا کیا ہے, اگر کوئی معمولی انسان ہوتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ تشریف لے آئیے, اور اگر کوئی شخصیت عظیم ہوتی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ سرکار ہم لینے آ جائیں گے آپ کو. فرق دیکھا آپ نے, ہم لینے آ جائیں گے. اور اگر شخصیت اور بزرگ ہے کہ سرکار ہم تنہا نہیں آئیں گے, رشتہ داروں سے, محلے والوں سے, دوست و احباب سے کہتے ہیں کہ چل رہے ہیں فلاں شخصیت, فلاں عظیم شخصیت کو لینے کے لیے. گروپ بنا کر کے چل رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کو لے کر کے جا رہے ہیں. اگر شخصیت معمولی ہوتی ہے, تھوڑی سی اوپر ہوتی, تو میں تنہا جاتا آپ کی خدمت میں, کہ نہیں شخصیت بزرگ ہے, بہت سارے افراد کی ضرورت ہے کہ لینے کے لیے چل رہے ہیں. ہم وہیں سے لے کر کے آئیں گے کہ جہاں سے آنا ہے. توجہ کیجیے گا, لے کر کے آئیں گے, بلائیں گے نہیں. تو عزیزان گرامی, شخصیت جتنی بزرگ ہوگی
اب یہاں عرض کر دوں یہ وہ مہینہ ہے کہ جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے مخصوص ہے، جس میں آپ کی ولادت بھی ہے اور آپ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب اس مہینے میں دو مناسبتیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے ہے، اور اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا لال ہے، اس کے مصائب اور اس کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ عزیزو، اب میں شہزادی کے بارے میں ایک جملہ کہتا چلوں کہ شہزادی کی جب ولادت کا اہتمام تھا تو اللہ نے اس نور کو آدم کے صلب میں نہیں رکھا۔ توجہ کیجیے جناب، شہزادی کی فضیلت اور ان کا مقام اور منزلت، اور جب ان کے مقام اور منزلت کا اندازہ ہو جائے گا تو پھر آپ کو اپنی قدر اور منزلت کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ فضائل آپ کے پڑھ رہا ہوں، آپ بہت خاموشی سے سن رہے ہیں۔ سلوات پر محمد ایک اور سلوات پر محمد میں تذکرہ کائنات کی اس بزرگ خاتون کا کرنے جا رہا ہوں کہ جس کی تعظیم کا یہ عالم ہے کہ روایت کے جملے ہیں کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نور کو جس طرح سے اور دوسرے انبیاء اور اماموں کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں رکھا، اس طرح سے شہزادی کے نور کو جناب آدم کے صلب میں نہیں رکھا۔ توجہ کیجئے گا، یہ فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ شہزادی کے نور کو نہیں رکھا، دوسرے انوار جناب آدم کے نور صلب سے ہوتے ہوئے ایک دوسرے صلب میں منتقل ہوتے ہوئے آ گئے دنیا میں، مگر شہزادی کا نور کو اللہ نے وہیں رکھا، وہیں محفوظ رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ معمولی خاتون نہیں ہے، ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے اولیاء کو رکھا ہے، بہت سارے انبیاء کو رکھا ہے، اور بہت سارے ائمہ کو رکھا ہے، 12 اماموں کو رکھا ہے۔ لہذا یہ بہت ہے کہ جو لوگوں کی ہدایت کریں گے، مگر خاتون جنت طرح خاتون ہوگی کہ جو عالمین کی ہدایت کرے گی۔ کہ جب ولادت کا اہتمام کیا تو رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ معراج پہ آ جائیے اور ہم بلا رہے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، کہانی کہ آپ آ جائیے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ رسول الذات کا نام ہے کہ اگر مجھ خدا کو کہ جس نے کائنات کو خلق کیا ہے اگر محمد کو بلانا ہے تو خود مجھے اپنی سواری بھیجنی پڑے گی۔ اپنی سواری سے مراد یہ نہیں کہ خدا کی سواری، توجہ کیجیے گا، خدا جسم نہیں رکھتا، اسے ضرورت نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ کہ اللہ نے خود سواری بھیجی اور خود سے بلایا، اعلان کر دیا، بتا دیا کہ محمد کسی معمولی ذات کا نام نہیں ہے، کہ تم محمد کو اگر اپنے جیسا کہہ رہے ہو تو اشتباہ ہے، اگر تمہارے جیسا ہوتا تو ضرورت نہیں تھی کہ محمد کو جو ہے ہم لینے کے لیے بھیجے، بلکہ محمد کو اپنے پاس بلا لیتے۔ لہذا سواری کو بھیجا کہ محمد کو لے کر کے آ جاؤ، اور محمد کو کس لیے بلایا؟ محمد کوئی معمولی انسان کا نام نہیں ہے، بلکہ اس انسان کا نام ہے کہ جو تمام انبیاء کا سردار ہے، تمام انبیاء سے افضل ہے۔ آپ دیکھیے ایک دوسرے سے فضیلت آپ سمجھتے جائیے کہ انبیاء کے سردار کو بلایا جا رہا ہے، کس لیے بلایا جا رہا ہے؟ پورا واقعہ عرض نہیں کرنا۔ معراج جب آپ وہاں گئے تو کیا وہ آپ کی خدمت میں ایک سیب پیش کیا گیا؟ وہ سیب کیا تھا؟ اس میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نور تھا۔ جب وہ پیش کیا گیا کہ جب آپ کو ابتر کا تانا دیا جا رہا تھا، آپ کو بے اولاد کا تانا دیا جا رہا تھا، تو اس وقت خداوند عالم نے اپنے حبیب کو بلا لیا کہ اے حبیب اب بہت ہو گیا، یہ ابتر کہہ رہے ہیں، لہذا تم فاطمہ کے نور کو لینے کے لیے آ جاؤ، اور اس کے نور سے جو اس کی اولاد پیدا ہوگی وہ قیامت تک پوری دنیا میں دکھائی دے گی، اور یہ عرب کے بدوؤں کے لیے جواب ہوگا کہ تم جو محمد کو ابتر کہہ رہے ہو، ہم نے اس کی نسل میں خیر کثیر کو عطا کر دیا ہے۔ ہم محمد کو لینے کے لیے بھیج رہے ہیں، کس لیے؟ اس لیے بھیج رہے ہیں کہ تاکہ تمام انبیاء سے جو افضل ہے
رحمت للعالمین ہے، وہ آئے اور فاطمہ کے نور کو لے کر کے جائے، نور کو لے کر کے جائے۔ جب نور پیش کیا گیا، سیب پیش کیا گیا، کہا یہ کیا کہ اللہ کا حکم ہے یا نبی اللہ آپ اس سیب کو تناول فرما لیجئے۔ سیب کو جیسے ہی کھولا تو دیکھا کہ نور ساطع ہوا۔ تو عزیزان گرامی، شخصیت بزرگ تھی، شخصیت بزرگ ہے، کائنات کا خالق بھی احترام کے لیے بھیج نہیں رہا فاطمہ کو، بھیج نہیں رہا بلکہ بلا رہا کہ آ کے لے جاؤ، اس لیے کہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے بلکہ خواتین جنت کی سردار ہے۔ آؤ لے کر کے جاؤ، احترام ہے، لے کر کے جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، اب روایت کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ من مات علی حب آل محمد، کہ جو بھی اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے، یوسف الی الجنہ، تو وہ لے جایا جاتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، لے جایا جاتا ہے، اسے بھیجا نہیں جاتا، اس سے کہا نہیں جاتا کہ داخل ہو جاؤ، بلکہ یوسف کو اسے لے جایا جائے گا، بلایا نہیں جائے گا، کہا نہیں جائے گا کہ داخل ہو جاؤ، بلکہ لے جایا جائے گا۔ روایت کے جملے سے تکرار کر رہا ہوں، یوسف الی الجنہ، اسے لے جایا جائے گا۔ کون لے کے جائے گا؟ کوئی ایک فرشتہ نہیں ہوگا، ہزاروں فرشتے ہوں گے کہ جس چاہنے والوں کو لے کر کے جائیں گے کہ آئیے جنت میں تشریف لے چلیے، اس لیے کہ آپ کوئی معمولی انسان نہیں ہے بلکہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ ابھی روایت واضح نہیں ہوئی، ابھی روایت واضح نہیں ہوئی، مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ بہت خاموشی سے سن رہے ہیں۔ عزیزو، اب یہاں مثال دی ہے روایت میں، اب وہ مثال بھی آگے یاد کرتا ہوں کہ مثال بھی تشبیہ دی ہے کہ کس طرح سے لے جایا جائے گا۔ اب ظاہری تشبیہ ہے، اگر کسی کی شادی ہوتی ہے تو دلہن کو آتی نہیں ہے بلکہ لایا جاتا ہے، دلہن کو لایا جاتا ہے، خود سے نہیں آتی، اور اس پروگرام کی، اس برنامے کی پوری محور جو ہوتی ہے، مرکز جو ہوتی ہے، دلہا اور دلہن ہوتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، یعنی سب کا مرکز، سب کی نظریں دلہن پہ ہوتی ہے، دولہا پہ ہوتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، دولہا بھی لینے جاتا ہے، اس کے گھر والے بھی ہوتے ہیں، اس کے رشتے دار بھی ہوتے ہیں، اس کے دوست و احباب بھی ہوتے ہیں، اس کے محلے والے بھی ہوتے ہیں، اور ادھر سے دلہن والے بھی ہوتے ہیں، یعنی لے جایا جاتا ہے اور خاص اہتمام ہوتا ہے پہلے سے، یعنی مہینوں پہلے سے، یہاں تک کہ سالوں سے، اور یہاں تک کہ ماں کی آرزو بچے کے پیدا ہونے سے ہو جاتی ہے کہ ہم دلہن لائیں گے۔ توجہ کیجیے گا، یعنی کب سے اہتمام ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے کہ دلہن کو لایا جاتا ہے، اور پورے پروگرام کی مرکز دلہن ہوتی ہے۔ اب روایت کے جملے سنیے کہ یوسف الی الجنہ، کہ اس کو لے جایا جائے گا جنت میں، کس طرح سے؟ کما یوسف العروس، کے جس طرح سے دلہن کو لے جایا جاتا ہے، کہا الی بیت زوجہا، کہ جس طرح سے اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے دلہن کو۔ ارے آپ کی عزت کی بات ہے کہ جو معصوم کی زبانی کر رہا ہوں، آپ اپنی قدر سمجھیے، آپ اپنی منزل سمجھیے کہ روایت کے جملے ہیں کہ یوسف کو لے جایا جائے گا الی الجنہ، جنت میں لے جایا جائے گا۔ کس طرح سے آپ دلہن کو دیکھیے کہ دلہن کو لایا جاتا ہے، یہاں تک کہ پیسہ بھی نشاور کیا جاتا ہے، صدقات بھی دیے جاتے ہیں، کھانے بھی کھلائے جاتے ہیں، دولت بھی لٹائی جاتی ہے، ارے سب کچھ بنا کر دیا جاتا ہے، دولت پہ نثار کر دیا جاتا ہے، اس حالت میں لے جایا جاتا ہے کہاں؟ شوہر کے یہاں۔ تو کما یوسف العروس، کہ جس طرح سے عروس کو دلہن کو لے جایا جاتا ہے الی بیت زوجہا، کہ اس کے شوہر کے یہاں۔ اب اللہ تمام دولتوں کو نثار کرے گا، آپ پہ قربان کرے گا، اور ہزاروں کی بھیڑ میں ملائکہ آپ کو جنت لے کر کے جائیں گے۔
کیا ہے دنیا میں؟ کیا کیا ہے کہ جس کرنے کے نتیجے میں اتنا بڑا اہتمام کہ یوسف لے جایا جائے گا، جنت میں لے جایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی جنت میں بلند مقام ہوگا، بلند درجہ ہوگا. تو عزیزان گرامی اب ایک اور روایت پڑھتا ہوں. مجھے ایسا لگا وقت زیادہ ہو گیا. سبا پر دی محمد والے ایک دو روایت اور آپ سب میں مجلس کہ یوسف لے جایا جائے گا. روایت کے جملے کہ من مات علی حب آل محمد. اگلی روایت پڑھ لو. جناب لے جایا ہی نہیں جائے گا، جنت میں لے جایا نہیں جائے گا. جب پہلے مرحلے میں آپ کو رکھ دیا جائے گا یا ہمیں رکھ دیا جائے گا یا مرحومین کو جو رکھا جاتا ہے پہلی جگہ، تو وہاں کیا ہوگا؟ ابھی تو اندھیرے میں بند کر کے چلے آئے اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ جانتا کیا ہوگا اس کے ساتھ. توجہ کیجیے گا، روایت کے جملے سنا رہا ہوں کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کیوں ہوگا. عزیزو ہم کبھی نا امید نہیں ہوتے. کیوں نا امید نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ہم اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں کہ جب اللہ والوں سے جڑ جائیں گے تو اللہ جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے. کہ من ماتا علی حب آل محمد، ماتا شہیدہ، کہ وہ شہید ہوگا. اب جب پہلے مرحلے میں جائیں گے تو آپ اپنی پہلی فضیلت کو سنیے. ارشاد ہوتا ہے من ماتا علی حب آل محمد، جو بھی اس دنیا سے اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں جائے گا کیا ہوگا؟ ہوتے فی قبرہ ابوان من الجنہ. توجہ کیجیے، روایت کے جملے ہیں کہ جو بھی اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں دنیا سے جائے گا تو جیسے ہی قبر میں گیا، روایت کے جملے ہوتے فی قبرہ، اس کی قبر میں کھول دیے جائیں گے. کیا کھول دیے جائیں گے؟ ابوان. ابوان باب کہتے ہیں عربی میں دروازے کو. توجہ کیجیے گا، باب عربی میں دروازے کو کہتے ہیں. آپ کے گھر پہ اگر کوئی آتا ہے یا کسی بزرگ ہستی کے یہاں کوئی جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آنے والا مہمان اگر معزز ہے، بزرگ ہے، فضیلت ہے، تو آپ اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس سے آپ راضی نہیں ہوتے تو اس کے لیے دروازے بند ہوتے ہیں اور اندر سے کہلوا دیتے ہیں کہ کہہ دیجیے گھر پہ نہیں ہے. توجہ کیجیے گا کہ آنے والا کوئی عظیم ہے تو اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر آپ کے پسند کا نہیں ہوتا ہے تو دروازے بند رہتے ہیں. اب روایت کے جملے ہیں کہ قبر میں جا رہے ہیں، اللہ کے پسندیدہ آپ ہیں. اللہ نے آپ کو پسند کیا ہے. کیوں پسند کیا ہے؟ پسند اس لیے کیا ہے کہ آپ ان کے پسندیدہ افراد سے محبت کرتے ہیں. کہ من مات علی حب آل محمد، جو بھی اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے، ہوتے فی قبرہ ابوان من الجنہ، کہ اللہ جنت کے دروازوں میں سے دو دروازے اس کی قبر میں کھول دیتا ہے. کہ اس کی محبت کی جگہ یہ ہے کہ یہ ابھی نہیں، جیسے ہی دنیا سے قبر میں پیر رکھے گا، ہم جنت کے دروازے یہی کھول دیں گے اس کے لیے. صلوات پر جی محمد جنت کے دروازے، دو دروازے جنت کے دروازے قبر میں کھول دیے گئے. اب جو پہلی روایت، اب اس روایت سے ملا لیجیے جو میں نے پہلی روایت پڑھی تھی کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، اور شہید کے معنی کیے تھے مشہود، شاہد، گواہ، دیکھنے والے کے، پردوں کو ہٹانے کے. تو عزیزان گرامی پہلا اس روایت سے واضح ہوا. کیا واضح ہوا؟ کہ پردے کہاں ہٹے؟ کہ جب علی آ گئے تو عاشق و معشوق کے درمیان سے پردہ ہٹ گیا. اب یہ روایت کہ جب قبر میں جنت کے دو دروازے کھول دیے گئے تو اب علی اور چاہنے والے کے درمیان سے ہی دروازے نہیں ہٹے، پردے نہیں ہٹے، بلکہ جنت کے اور جنت میں داخل ہونے والے کے درمیان سے بھی پردے ہٹا دیے. اللہ نے دو دروازے اس کی قبر میں کھول کے بتا دیے کہ اب یہ ہے شہید. صلوات پر جی محمد والے محمد پر. یہاں بھی
پردے ہٹا دیے. یہ ہے شہید، یہ ہے دیکھنے والا، یہ ہے شاہد کے دیکھ رہا ہے، جنت کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جنت جن کے چاہنے والوں کے لیے بنی ہے ان کو بھی دیکھ رہا ہے. تو جانگران وقت بہت ہو گیا، روایت ابھی اور باقی تھی، کبھی اور انشاءاللہ اگر وقت ہوا. چاہنے والا اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا، یقیناً ان کی جنت کے دروازے کھلتے ہیں جنت کے. امام حسین ان کی زیارت کے لیے آ گئے. اہل بیت علیہ السلام، حتیٰ یہ کہ شہزادی نے ان کے غم میں گریہ کیا. ایسی روایات ملتی ہیں، ایسے واقعات ملتے ہیں. ایک ضعیفہ تھی، اب بات آ گئی تو مختصر سا واقعہ. ضعیفہ تھی کہ جس کا کام یہ تھا کہ ایام اذان مجلس برپا کرتی، لاہور ماتم کرتی. ایک جوان یمن یا بحرین کا، پھر وقت آتا ہے کہ اس کا جوان دنیا سے چلا جاتا ہے. عزیز اس چیز کو آپ درد کر سکتے ہیں کہ میں نے درد کیا، یہی درد کیا کہ جب اس ضعیفہ کا جوان چلا گیا، محلے والے آئے، چاہنے والے آئے کہ ضعیفہ کیوں رو رہی ہے؟ ایام اذان نزدیک تھے. کہتی ہے کہ گریہ اس بات کا ہے، رونا اس بات کا ہے کہ میں مظلوم کربلا شہزادی عالم کے 2 بچوں کا تذکرہ کرتی. اب وہ جوان نہیں ہے کہ جو ازخانی کو سجائے، وہ جوان نہیں ہے کہ جو مجلس کا اہتمام کرے. عزیزو میں نے بھی اس چیز کو دیکھا، تو اس محلے والے انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ محلے والے رات بھی آ گئے ہیں، صبح بھی آ گئے. انہوں نے کیا کیا؟ فرش بچھایا، انہوں نے کیا کیا اور دوسرے انتظامات کیے. کیونکہ کوئی مرد نہیں ہے تو آ گئے محلے والے، مدد کرنے کے لیے آ گئے. انہوں نے آ کے ازخانے کو سجایا، مائک کو صحیح کیا اور تمام کاموں کو کیا. یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی محلے والا یا رشتے دار چلا جاتا ہے تو ہم لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. عزیزو یہ جو ضعیفہ ہیں، صاحب خونے ہیں، گھر والی ہیں، تو ان کے ساتھ آ کر کے اماں کوئی مدد کی ضرورت ہو تو حاضر ہیں، کسی کام کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں. جب اس ضعیفہ کا جوان چلا گیا، ایام اذان قریب تھے، تو کیا ہوا کہ یہ ضعیفہ رو رہی، تو محلے والے آئے، چاہنے والے آئے کہ ضعیفہ کیوں رو رہی ہے؟ ہم ابھی عالم کو سجائیں گے، ہم ازخانے کو سجائیں گے، ہم پرچہ بچھائیں گے. ارے تو ایسا کیوں کر رہی ہے؟ ہاں عزیزو محلے والے جوان آ گئے اور بچے آ گئے، انہوں نے آ کے انتظام کر دیا. جب روزہ شعور آتا ہے تو پھر گریہ کرنا شروع کر دیتی ہے، ماتم کرنا شروع کر دیتی ہے. پھر آ جاتے کہ اماں آپ کس بات کا گریہ کر رہی ہے؟ فرش تو ہم بچھا چکے، ازخانہ تو ہم بچھا چکے، اماں آپ کیوں رو رہی ہے؟ کہا میرا جوان کربلا تعزیہ لے کر کے بھی جاتا تھا، اب وہ نہیں ہے کہ جو تعزیہ کو لے کر کے جائے گا. اماں گھبرائے نہیں، اے ضعیفہ گھبرائے نہیں، ہم زندہ ہے. تعزیہ کو لیا، لینے کے بعد ارے کربلا کی طرف بڑھتے ہیں. اب یہ ضعیفہ بھی ننگے پیر اور ہاتھ میں پانی لے کر کے چل دیتی ہے. راستے میں جو بھی ملتا ہے کہ لو حسین کے نام پہ پانی پی لو. ارے لو کربلا کا حسین، زہرا کا لال، 3 دن کا بھوکا پیاسا دنیا سے گیا، پانی پی لو. پانی پلاتی پلاتی ارے اس کربلا میں اس جگہ پہنچ جاتی ہے کہ جہاں تبرکات دفن ہوتے تھے. ارے عزیز ہو، یہ ضعیفہ پانی پلاتی جاتی ہے، ماتم کرتی جاتی ہے. وہ دیکھتی ہے کہ جہاں تبرکات دفن ہوتے تھے وہیں پہ قبرستان تھا، اس کا بھی جوان وہی دفن ہوا تھا. عزیز ہو سے یاد آ جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے جوان کی یاد آتی. کیا دیکھتی ہے کہ قبر سامنے ہے اور اس قبر پہ ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ماتم کر رہی ہے، نقاب پوش بیوی ہے، رو رہی ہے. یہ ضعیفہ کہتی ہے بی بی آپ سے اشتباہ ہو گیا، یہ آپ کے وارث کی قبر نہیں ہے، یہ آپ کے بچے کی قبر نہیں ہے، یہ آپ کے لال کی قبر نہیں ہے. ضعیفہ کچھ جواب نہیں دیتی. عزیز ایک مرتبہ ارے یہ نقاب پوش جب جواب نہیں دیتی تو یہ ضعیفہ پھر تکرار کہتے بی بی آپ سن نہیں سکی، آپ سے اشتباہ ہو گیا ہے، آپ کو دھوکہ ہو گیا ہے. ایک مرتبہ نقاب پوش بی بی کہتی ہے بی بی ارے تم کس کا ماتم کر رہی ہے؟ ارے پانی کس لیے پلا رہی ہے؟ ضعیفہ کہتی ہے ارے میں شہزادی کے لال حسین کا ماتم کر رہی ہوں، اس کی یاد میں پانی پلا رہی ہوں. اب یہ نقاب پوش بی بی کہتی ہے بی بی ارے تو میرے لال کا ماتم کر رہی ہے، میں تیرے
شہزادی پہنچ گئی ہوگی، اس لیے کہ مرحوم حسین کے عزادار تھے، عزاداروں کے خدمت گزار تھے۔ عزیزو، مرحوم کے ایک بھتیجی ہے، ارے بھتیجی کا چچا کے غم میں حالت بہت بری ہے، بہت گریہ کرتی ہے، یہاں تک کہ بے ہوش تک ہو جاتی ہے۔ عزیزو، ارے یہ چچا اور بھتیجی کا رشتہ ہے، یہ بھتیجی چچا کی یاد میں گریہ کرتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ارے رشتے دار محلے والے، ارے چاہنے والے حاضر ہو جاتے ہیں، عورتیں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ارے میں اس بھتیجی سے کہوں گا، ارے بی بی آپ کے پاس عزاداروں کی خواتین آ گئی ہیں، ارے اور بیویاں آ گئی ہیں پردہ دینے کے لیے، کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں دے رہا، ارے کوئی آپ کو تماچے تو نہیں مار رہا، ارے آپ کے چچا کا پردہ دینے کے لیے ارے جھانسی کی خواتین آ گئی ہیں۔ اے بی بی، ارے ذرا کربلا کا رخ کیجیے کہ جب سکینہ اپنے چچا عباس کی یاد میں چچا پہ گریہ کرتے ہیں تو تماشے لگتے ہیں، اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ عزیزو، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم حسین کے۔ ارے ایک جملہ ارے بھتیجی کی خدمت میں عرض کروں، اے بھتیجی کہ جب آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا، برادری والے حاضر ہو گئے، محلے والے حاضر ہو گئے، لوگ حاضر ہو گئے، انسانیت کے ناطے سے آ گئے اور کہا بی بی گھبراؤ نہیں، آپ کے چچا چلے گئے تو ہم حاضر ہیں، ارے ہم آپ کے چچا کی طرح محبت کریں گے۔ اے بیٹی ذرا صبر کرو، سب تسلیاں دے رہے تھے۔ عزیزو، میں اس بھتیجی سے کہوں گا کہ جب آپ کے چچا کا جنازہ گھر میں آ گیا، بیٹی آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے چچا کا جنازہ بڑے احترام سے گھر میں آ گیا، یا آپ کے چچا کا انتقال گھر میں ہو گیا۔ ارے بی بی آپ اس بھتیجی کو دیکھیے کہ جو کربلا میں تھی، ارے آج کا چچا کربلا کی جلدی زمین پہ گھر میں جنازہ نہیں آیا، خیموں میں جنازے کے بغیر ارے خالی علم آیا تھا۔ عزیزو، آخری جملہ اور ختم کر رہا ہوں مجلس کو۔ اے بی بی آپ کے چچا کا جنازہ گھر میں سالم رکھا ہوا تھا، سب لوگ موجود تھے، بڑے احترام سے غسل و کفن دیا۔ ایک سوال کروں گا، ارے بھتیجی سے چچا کے بارے میں سوال کر رہا ہوں، آپ ذرا سا توجہ سے سنیے۔ میں کہوں گا کہ آپ کے چچا کا جنازہ گھر میں تھا، چاہنے والے موجود تھے، کسی طرح کا کوئی خوف نہیں تھا۔ اے بی بی آپ کے چچا کے بدن کے ٹکڑے تو نہیں تھے، آپ کے چچا کے ارے جسم کے ہاتھ تو سالم تھے، پیر تو سالم تھے، ارے آپ کے چچا کے سر اور تن میں جدائی تو نہیں ہوئی تھی، آپ کے چچا کا بدن سالم تھا۔ اے بی بی ذرا کربلا میں آئیے، سکینہ کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی کہ جب گنجے شہدا سے گزارا جا رہا تھا، آپ نے اپنے چچا کے جنازے کو دیکھا، ارے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوا، نہ سر پہ نہ بدن پہ سر تھا، نہ ہاتھ موجود تھے، جنازہ پامال ہوا تھا۔ اللهم إني أسألك الرحمن الرحيم وبأكبر من تعالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام۔ پروردگارا، اس ذکر کا یہ ثواب کو معین کیا ہے اور ان کی قبر کے ساتھ فرما، ان کی قبر کو نور اہل بیت علیہ السلام سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ ترین مقام عطا فرما، ان کو اہل بیت علیہ السلام کے محبین میں شمار فرما۔
پروردگارہ حاضرین کی تمام مشکلات کو حل فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیر صدا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو برتر روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ پروردگارہ حاضرین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ بحق امام حسین علیہ السلام حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام حضرات کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند سے بلند تر فرما، پرچم کفر و نفاق کو نیست و نابود فرما، علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر آپ مرحوم جعفر رضا ابن امجد حسین صاحب کی روح کو سال فرما دیں، اور وہ ثواب بھی کہ جو مرحوم کے لیے قرآن پڑھے گئے ہیں سلواتے اور 17-18 قرآن کی تلاوت کی ہے، پروردگارہ ان تمام قرآن کے ثواب کو مرحوم کی قبر کو سال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔